بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ کے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں 85 کلومیٹر مشرق کی جانب طائف کی سرسبز و شاداب وادی سے ذرا آگے بنی حوازن کا علاقہ تھا، جہاں قبیلہ بنی سعد آباد تھا۔ عرب کا یہ قدیم قبیلہ اپنی فصاحت و بلاغت اور حکمت و شیرین کلامی کی بنا پر حجاز میں معروف تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خود فصیح و بلیغ عربی بولتے بلکہ اس زبان کے محافظ اور معلم بھی تھے۔ اسی خوبی کی بنا پر عرب کے صاحب حیثیت شہری اپنے بچوں کو ذہنی اور جسمانی تربیت اور خالص عربی زبان سیکھنے کی غرض سے ایک خاص مدت تک اس قبیلے کی خواتین کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ یہ عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتی اور نومولود بچوں کو مناسب اجرت پر اپنے ساتھ لے جاتی۔ انہی عورتوں میں ایک معزز و محترم خاتون حضرت سعدیہ حلیمہ بھی تھیں، جنہیں نبی آخر الزمان سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایام رضاعت میں اپنی آغوش میں رکھنے اور 2 سال تک دودھ پلانے کا شرف عظیم نصیب ہوا۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو قبصہ تھی۔ وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت حلیمہ کے بچے عبداللہ، انیسہ اور شیمہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بہن بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رضائی بہن شیمہ سے بے حد انسیت تھی کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ کی کہانی خود ان کی زبانی۔ وہ فرماتی ہیں، ان دنوں ہمارا علاقہ شدید ترین قحط خشک سالی کا شکار تھا۔ وہ مئی کا ایک سخت گرم دن تھا کہ جب ہمارے قبیلے سے خواتین کا ایک قافلہ نوزائیدہ بچوں کے حصول کے لیے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلے میں شامل خواتین میں سے ایک میں بھی تھی۔ میں اپنی سفید لاغر گدی پر سوار تھی۔ میرا خاوند حارث دودھ پیتا بچہ عبداللہ اور میری خستہ حال کمزور اونٹنی بھی ساتھ تھی۔ میری گدی نکاہت اور کمزوری کے سبب نہایت سست رفتاری سے سفر طے کر رہی تھی، جس کی بنا پر قافلے کی سب خواتین مجھ سے عاجز تھیں۔ چنانچہ وہ صاحب مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئیں۔ انہیں سب سے پہلے حرم کعبہ کے متولی اور مکے کے سردار عبد المطلب کے گھر لے جایا گیا، لیکن انہوں نے جب بچے کے یتیم ہونے کا سنا تو خاطر خواہ انعام و اکرام نہ ملنے کے اندیشے کے پیش نظر بچہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جب میری سواری مکہ پہنچی تو ہمارے قبیلے کی تمام خواتین بچے حاصل کر چکی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے خالی ہاتھ جانا ذرا اچھا نہیں لگتا، اور پھر اپنے شوہر کے مشورے پر اس یتیم بچے کو صرف اس بنا پر لے لیا کہ قبیلے کے لوگ خالی ہاتھ آنے کا طعنہ نہ دیں۔ حلیمہ کے گھر برکتوں کے ڈیرے حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں نے آمنہ کے لال کو گود میں لیا اور اپنے ڈیرے پر آئی تو دیکھا کہ میری سوکھی چھاتیاں دودھ سے بھر چکی ہیں۔ میرا بچہ بھوک سے ہر وقت روتا رہتا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور اس کے باوجود کم نہ ہوا۔ شوہر کی نظر اونٹنی پر پڑی تو اس کے سوکھے تن دودھ سے لبریز تھے۔ واپس کے سفر پر میری لاغر گدی نے اپنی تیز رفتاری سے سب کو حیران کر دیا۔ میری ساتھی عورتیں رشک و حسد میں مبتلا ہو کر مجھ پر آوازیں کسنے لگیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرے گھر پر اللہ کی رحمتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ہمارا پورا علاقہ قحط زدہ تھا اور لوگ بدحال تھے، لیکن میرے گھر والے میرے مال مویشی اور دودھ چارے سے آسودہ حال تھے۔ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے۔ 2 سال بعد میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا۔ اپنے مضبوط قد و کامر کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے لگتے تھے۔ ہم انہیں حضرت آمنہ کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں مکہ بیماری کی ضد میں تھا، لہٰذا ہم نے بے حد اصرار کر کے انہیں دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی۔ واقعہ شک صدر ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5ویں سال میں تھے کہ شک صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے قریب ہی ایک جگہ کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا، سینہ چاک کر کے دل باہر نکالا، اسے سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا اور پھر دوبارہ اپنے مقام پر رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ جب بہن بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو چیختے چلاتے گھر پہنچے اور ماں کو بتایا کہ کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت بیٹھے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ یہودی راہب کا حلیمہ کے پاس آنا ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ 2 یہودی راہب حضرت حلیمہ کے پاس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفصیل پوچھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حلیمہ سعدیہ کو ان پر کچھ شک ہو گیا،
چنانچہ جلدی سے بولی نہیں، پھر اپنے شوہر کی جانب اشارہ کر کے کہا یہ بچہ اس کا باپ ہے اور میں ماں ہوں۔ رہا بولا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے، نعوذ باللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بادل کا سایہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن رہتا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو وہ بھی چلنے لگتا۔ یہ چند معجزات ایسے تھے کہ جن کی بنا پر اماں حلیمہ خوف زدہ ہو گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے حوالے کر آئیں۔ اس وقت عمر مبارک 5 سال تھی۔ رضاعت کی پاسداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے ہیں کہ میں تم سب میں زیادہ فصیح ہوں، اس لیے کہ میں قریش سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے، جو عرب کے فصیحہ مشہور تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرما چکے تھے، حضرت حلیمہ ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور عزت و احترام کے ساتھ حضرت حلیمہ کی خستہ حالی دیکھتے ہوئے حال احوال معلوم کیا تو انہوں نے خشک سالی سے اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کے بارے میں بتایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حضرت حلیمہ کو 40 بکریاں اور سواری کے لیے ایک اونٹ عنایت کیا۔ جو مال و متاع سے لدا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب سامان دے کر اپنی والدہ کو رخصت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ مصروف گفتگو تھے کہ کسی نے اطلاع دی کہ ایک بوڑھی عورت ملاقات کی متمنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوڑھی عورت کے چہرے پر نظر پڑی تو تیزی سے اٹھے اور میری ماں کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئے، پھر ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، ان کی خوب خاطر مدارت کی اور بہت سے طوائف کے ساتھ رخصت کیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک دروازے پر کھڑے رہے جب تک ان کی سواری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے پوچھنے پر فرمایا یہ میری وہ ماں ہے جنہوں نے مجھے 2 سال تک دودھ پلایا اور جن کے گھر میں نے 5 سال کی عمر تک قیام کیا۔ سلسلہ نسب حضرت حلیمہ سعدیہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: حلیمہ بنت ابی ذئب بن عبداللہ بن حارث بن شجنہ بن جابر بن زرام بن ناصرہ بن سعد بن بکر بن حوازن۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن سعد البصرہ نے طبقات ابن سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے والد کا نام عبداللہ تحریر کیا ہے۔ قبول اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی اطلاع قبیلہ بنو سعد تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اماں حلیمہ اس خبر پر خوشی سے نہال تھیں اور ایام رضاعت کے دوران پیش آنے والے واقعات یاد کرتی اور کہتی مجھے تو پہلے ہی سے اس بات کا یقین تھا کہ میری گود میں پلنے والا یہ مبارک بچہ اللہ کا نہایت مقرب و برگزیدہ بندہ ہے اور ضرور یہ کسی بڑے منصب پر فائز ہوگا۔ جس بچے کی دنیا میں رونق افروز ہوتے ہی رحمت کا نزول شروع ہو گیا ہو وہ ضرور پوری دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا وہ یقین سچ ثابت ہو گیا اور اللہ نے میرے فرزند عزیز کو سب سے بلند و مقام نوازا، لیکن ابھی تک میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز عظیم کے بارے میں دوسروں کی زبانی سنا ہے، مگر اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گی جب تک خود ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دین محمدی اختیار نہ کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں اور شوہر کو ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا قصد کیا اور وہاں پہنچے کر سب مشرف بے اسلام ہو گئے۔ ان میں حضرت حلیمہ کی صاحبزادی حضرت شیمہ بھی شامل تھیں۔ شوہر کا مسلمان ہونا مورخین لکھتے ہیں کہ حارث جب اپنے اہل یار کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے تو اہل قریش نے انہیں دیکھ کر اے حارث کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ کفار نے کہا وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ایک اللہ اور جنت دوزخ کی بات کرتا ہے، اس نے ہمارا اتحاد پارا پارا کر کے تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حارث
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا میرے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ صرف وہ سچ ہے بلکہ روز قیامت آپ خود بھی دیکھیں گے۔ حارث پر اس بات کی اس قدر اثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ لیا اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ اماں حلیمہ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بنت حارث گرفتار ہوئی تو انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ یہ سن کر لوگ انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں پہچان لیا بلکہ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر جلدی سے اٹھے، اپنی چادر زمین پر بچھائی اور بہن کو اپنے پاس بٹھا کر دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ یہ وہی بہن تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں رہنے کی پیشکش کی لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت سامان، اونٹ، بھیڑ بکریاں تحفے میں دیں اور عزت و احترام کے ساتھ گھر روانہ کر دیا۔ ماں کے احترام میں قیدیوں کی رہائی یہ رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ سے مقدس رشتے ہی کا احترام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران قید کیے گئے قبیلہ بنو حوازن کے 6000 قیدی رہا کر دیے اور بے شمار غنیمتیں واپس کر دیا، اس لیے کہ وہ سب اماں حلیمہ کے رشتہ دار ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رضائی رشتہ دار تھے۔ وفات حضرت حلیمہ کا انتقال 8 ہجری 629 عیسوی میں 69 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا اور ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔